बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, होम्योपैथिक स्टूडेंट्स, होम्योपैथिक डॉक्टर्स और प्रैक्टिशनर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी से वाबस्ता है और इसकी अवेयरनेस, इसकी हिफाजत, इसका ट्रीटमेंट, इसकी वजूहात, इसके साइन एंड सिम्टम आज मैं आपके सामने पेश करूंगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है एंजाइना पेक्टोरस, यानी कि दिल की तरफ जो दर्द एंजाइना का होता है उसको एंजाइना की पहले मैं डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। एंजाइना उस दर्द को कहते हैं जिसके साथ सांस की तंगी भी हो, और पेक्टोरस उसको कहते हैं, सीना या छाती को कहते हैं, यानी कि छाती का दर्द जिसमें सांस लेने में दुश्वारी हो। तो दोस्तों, मेडिकल में इसको मायोकार्डियल इस्कीमिया भी कहते हैं। इसमें कोरोनरी आर्टरीज में रुकावट की वजह से दिल के पट्टों को खून की सप्लाई कम होती है, जो छाती में बोझ या तंगी की सूरत में जाहिर होती है। हो सकता है ये दर्द एक या दोनों बाजुओं में भी ट्रैवल करके आ जाए, लेकिन ज़्यादातर जो दर्द होता है वो बाएं कंधे में ही होता है। बाज़ दफ़ा ये दर्द गर्दन के करीब दांतों और जबड़ों की तरफ भी जाता है। तो दोस्तों, अब ये पता चलाना कि ये दमा है या कार्डिक एस्थमा है या एंजाइना पेक्टोरस है, ये क्या है, इसका डिफरेंस मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। इन दोनों अमराज में फ़र्क इस तरह किया जा सकता है कि जब मरीज चलता है या कोई मुशक्कत एक्सर्शन वाला काम करता है तो इसको अचानक छाती में, चेस्ट में बोझ, सांस की तंगी महसूस होती है। जब मरीज आराम रेस्ट की हालत में होता है तो एंजाइना के मरीज को सुकून मिलता है, जबकि एस्थमा का जो मरीज होगा, पेशेंट होगा, आराम की सूरत में भी सुकून नहीं आता और इसकी सांस की तकलीफ बरकरार रहती है। ये डिफरेंस है एंजाइना में और एस्थमा के छाती की दर्द में। जो चीज़ें इसका सबब बन सकती हैं या इसके होने में मावन साबित होती हैं, इनमें मुशक्कत एक्सर्शन पहले नंबर पर है, फिर जज्बात इमोशनल दूसरे नंबर पर है। इस दौरान दिल के पट्टों को खून की सप्लाई कम होने से ऑक्सीजन कम मिकदार में मिलती है। एक वजह सर्द मौसम या नहाना भी है। नहाने के दौरान खून का दबाव जिल्द की तरफ होता है और दिल की तरफ कम होता है। जिल्द की तरफ ज़्यादा होता है और दिल की तरफ कम होता है। इसी तरह भारी खाने, हैवी मील्स वगैरह खाने से भी इसका सबब बन सकते हैं। चूँकि खाने के दौरान खून की सप्लाई मैदा की तरफ ज़्यादा होती है, इसलिए दोस्तों दिल के पट्टों को खून की फराहमी कम होती है। अब आते हैं साइन एंड सिम्टम्स, अलामात की तरफ। इसकी छाती और सीना में बोझ और दर्द महसूस होता है। इसके साथ सांस में तंगी, डिस्फोनिया होती है, मतली, नोजिया भी होता है, वॉमिटिंग भी होती है, स्वीटिंग, पसीना भी आ सकता है। इसके अलावा फेंटिंग, बेहोशी, ज़्यादा देर तक खड़े रहना धूप में या कहीं चलने फिरने में भी एक्सर्शन करना इसका सबब बनता है। और ये दर्द बाजुओं में, जैसे पहले बताया है कि बाजुओं में आता है, लेफ्ट बाजू में आता है, गर्दन में आता है
دانتوں کے جبڑوں کی طرف بھی یہ درد ہو سکتا ہے۔ اس کی وجوہات کاذب کیا ہیں دوستو؟ اکثر اس کا سبب جو ہے وہ ایتھروما ہے۔ اس میں شریانوں کی اندرونی تہ موٹی ہو جاتی ہے اور اس کے اندر چکنائی اکٹھی ہو کر جم جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے جس کی وجہ سے خون کی جو شریانیں ہیں وہ گردش خون کرنے میں رکاوٹ آتی ہے۔ حیوانی چربی، اینیمل فیٹ جو ہوتے ہیں، ریفائنڈ شوگر جو ہوتی ہے، تمباکو نوشی، موٹاپا اور ان ایکٹیویٹی ان کے بڑے اسباب بن سکتے ہیں، اور کبھی کبھار درج ذیل اسباب بھی انجائنا کا باعث بنتے ہیں۔ خون کی کمی ہو گئی، خون کی بڑی شریانوں سٹینوسس، آرٹک سٹینوسس کا تنگ ہو جانا، اس کے علاوہ دل کی چال ردم میں خرابی وغیرہ پیدا ہو جانا، اور بالغ آدمی جو ہیں ان میں عام طور پر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ بالغ آدمی جو ہیں ان میں زیادہ جو ہے مشقت کرنی پڑتی ہے، اور مشقت کی وجہ سے جو ہے دوستو بالغ آدمی جو ہے اس کو زیادہ مشقت کرنی پڑتی ہے۔ ہائپرٹروفک آبسٹرکٹک کارڈیجنری جو پرابلم ہے وہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں سیپٹم کا حجم بڑھ جاتا ہے اور لیفٹ وینٹریکل سے خون کی فراہمی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آرٹریز شریانوں کا ورم یا سوزش کی وجہ سے تنگ ہو جانا بھی ایک وجوہات اس کی رکاوٹ بن سکتی ہے۔ انجائنا کی اقسام جو ہیں اس میں اسٹیبل انجائنا اور انسٹیبل انجائنا دو ہیں۔ اس میں اسٹیبل انجائنا اس میں جو ہے تکلیف کی صورت میں آرام کرنے میں سکون اور ریلیف مل جاتا ہے، اور انسٹیبل انجائنا میں اس کی پھر آگے 3 اقسام ہیں دوستو۔ اس میں کریسینڈو انجائنا پہلے نمبر پر ہے، جو جلدی فریکوینٹلی اور شدت اور سینسٹیوٹی کے ساتھ ہو، اور معمولی مشقت منیمم ایگزرشن میں بھی یہ دل کا عارضہ اور پٹھوں کا ناکارہ ہونا اس کا سبب رسک فیکٹر میں ایک یہ بھی علامت ہے، جس میں مائیوکارڈیل انفیکشن جسے کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سیمیٹل جو ہیں ویریئنٹ، اس کا دوسرا نام ہے پریزنٹیل انجائنا بھی ہے۔ کارینری آرٹریز میں اکڑاؤ اسپیازم کی وجہ سے ہے۔ اور دوستو اب اس کی ٹیسٹ کی طرف آ جاتے ہیں کہ اس میں ٹیسٹ کون سے ریکمینڈ ہوتے ہیں۔ اس دوران اگر دل کی ای سی جی کی جائے تو اس میں ایس ٹی سیگمنٹ جو ہیں اپنے لیول سے نیچے ہوگا، یا ویوز جو ہیں ٹی ویوز الٹی انورٹڈ ہو جائیں گی، اور یا فلیٹ ہموار ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو آپ کو میں مزید بتاتا چلوں کہ جو امراض اس کا سبب بن سکتے ہیں ان کے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں، جیسے خون کی کمی کا ٹیسٹ ہو گیا، ایچ بی کم ہو گئی پیشنٹ کی، شوگر لیول زیادہ ہو گیا، موٹاپا، اوبیسٹی ہو گیا، ہائی بلڈ پریشر، ہائپر ٹینشن ہو گیا۔ یہ اسباب جو ہیں یہ اس کے رسک فیکٹر میں زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مینجمنٹ میں مریض کے لیے معمولات زندگی میں تبدیلی لانا بہت ضروری ہوتا ہے، جیسے تمباکو نوشی جو کرتے ہیں وہ بند کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ نشہ آور جو بھی اشیاء
الکوہل وغیرہ استعمال کرتے ہیں وہ بند کرنی چاہیے. ورزش کو اپنا روٹین بنائیں, ورزش کریں. اس کے علاوہ ہلکی پھلکی ایکسرسائز ہو, پیدل چلیں, چکنائی سے پرہیز کریں. اور اگر وزن زیادہ ہے تو وزن کو بھی اپنا کنٹرول رکھیں. اگر ڈائبیٹک پیشنٹ ہے تو اس میں اپنی شوگر کو مینٹین رکھیں. یہ تو تھے مینجمنٹ کے چند اصول انجائنا پیکٹورس میں. اب ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ, ہومیوپیتھک ادویات کی طرف آتے ہیں. تو اس میں ہومیوپیتھک کی ادویات میں نمبر 1 پہ کریٹیکس آتی ہے. کریٹیکس مدر ٹنچر, جو دل کے وال بند ہوتے ہیں, دل کی شریانے میں جو کلاٹ جن میں آ جاتا ہے, اور جو ہارٹ انلارجمنٹ ہوتا ہے اس میں کریٹیکس ہے, بہت اچھا کام کرتی ہے. ڈیٹیل میں باقی میڈیسن آپ کو پھر کسی ویڈیو میں بتاؤں گا. تب تک کے لیے میرے اس چینل کو آپ لائک کریں, سبسکرائب کریں اور شیئر کریں. تو اس کے علاوہ میں ایک ہومیوپیتھک میڈیسن کا گروپ بتا دیتا ہوں جو انجائنا پیکٹورس میں کام آتی ہیں. کیکٹس گرینڈیفلورس ہے, اسپائجیریا ہے, گلونائن ہے, ایسیڈوزالکم ہے, اس کے علاوہ برائیونیا ہے, اس کے علاوہ اورولیریا ہے, آرسینکم ایلبم ہے, آرنیکا ہے, ایکونائٹ ہے, لیکسز ہے, اور میگفاس ہے, اور ناجا ٹائپوڈیم اور ڈیجیٹیلس. یہ ہومیوپیتھک کی ادویات علامات اور موقع محل اور مریض کی کنڈیشن کے مطابق دی جا سکتی ہیں. دوستو, امید ہے میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے ہومیوپیتھک ڈاکٹر ثناء اللہ رانجھا کو اجازت دیں. اللہ حافظ.